السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے شیخ اقبال کلانی حفظہ اللہ کی کتاب علامات قیامت سے، آج اس میں ہمارا مسئلہ نمبر 96 ہے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ برکت کا اٹھ جانا، قیامت کے قریب بارشیں کثرت سے ہوں گی لیکن نباتات پیدا نہیں ہوں گی۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا انس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر بارش بہت زیادہ ہوگی لیکن زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ اسی طرح جو دوسری حدیث لائے ہیں صحیح مسلم سے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قحط یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ برسے، بلکہ قحط تو یہ ہے کہ بارش خوب برسے لیکن زمین کچھ بھی نہ اگائے۔ مسئلہ نمبر 97، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ وقت کا جلدی جلدی گزرنا، جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینہ کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹہ کے برابر ہوگا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے وقت جلدی جلدی گزرے گا، نیک عمل کم ہو جائے گا، بخیلی آ جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت۔ اسی حوالے سے دوسری حدیث جو لائے ہیں ابن حبان سے حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ ہی اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا، سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا، اور دن گھنٹہ کے برابر ہوگا، اور گھنٹہ کھجور کے شاخ کے خوش پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا، یعنی وقت میں سے برکت بالکل ہی ختم ہوتی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 98 میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور اس میں نہریں بہنے لگیں گی۔ اس حوالے سے صحیح مسلم سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور سرزمین عرب سرسبز و شاداب چراگاہوں اور نہروں سے بھر جائے گی۔ اسی طرح مسند احمد سے دوسری حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے سرزمین عرب میں سرسبز و شاداب چراگاہیں اور نہریں ہوں گی۔ ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر کرے گا اور اسے راستہ بھٹکنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔ مسئلہ نمبر 99، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس حوالے سے جو حدیث آ رہی ہے وہ مسئلہ نمبر 221 کے تحت شیخ صاحب نے بیان کی ہے۔ مسئلہ نمبر 100، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہودیوں کے خلاف جہاد کے دوران پتھر اور دغ کلام کریں گے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اسے قتل کر۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں وہ مسئلہ نمبر 170 کے تحت بیان کی گئی ہے۔ مسئلہ نمبر 101، شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں ایک بیل نے بوجھ لادنے پر شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ صحیح مسلم سے حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی اپنے بیل پر بوجھ لادے جا رہا تھا، بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ لوگوں نے حیرانگی اور گھبراہٹ سے سبحان اللہ کہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس بات کو سچ سمجھتا ہوں اور اس پر تعجب نہیں کرتا، ابو بکر اور عمر بھی اسے سچ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 102، شیخ صاحب لکھتے ہیں قیامت کے قریب درندے اور بے جان چیزیں کلام کریں گی۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے بات نہ کریں، آدمی کی چھڑی کا چھلکا اس سے بات نہ کرے، آدمی کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرے، اور آدمی کی ران اسے نہ بتا دے کہ اس کی بیوی نے اس کی عدم موجودگی میں کیا کچھ کیا ہے۔ اس کی وضاحت میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں مسجد نبی میں کھجور کا ممبر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونے لگا، پتھروں اور درختوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا، اونٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مالک کی شکایت کرنا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، لیکن آخری زمانہ میں حجر و شجر اور دیگر جمادات عام انسانوں سے کلام کریں گے جو قیامت کی علامات میں سے ہیں۔
مسئلہ نمبر 103، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت۔ قیامت سے قبل عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ 40 عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا۔ صحیح مسلم سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اسکراوی ہیں، بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ایک ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گی۔ یہ مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت کے سبب ہوگا۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں، دوسری حدیث لائے ہیں صحیح بخاری سے، سیدنا انس اسکراوی ہیں، بیان فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے علم کا اٹھ جانا، جہالت کا عام ہو جانا، کثرت زنا، کثرت شراب نوشی، مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت، تاکہ 50 عورتوں کا کفیل صرف ایک مرد ہوگا، یہ سب نشانیاں قیامت کی ہیں۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں بظاہر عورتوں کی یہ کثرت جنگوں کے نتیجے میں ہوگی جن میں مرد ہلاک ہو جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 104، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب آبادیوں کی زمین میں دھنسنے، شخلیں مسخ ہونے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے واقعات ہوں گے۔ سنن ترمذی کے اندر سے حدیث لائے ہیں، سید عائشہ کی راویہ ہیں، بیان فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس امت کے آخری لوگوں میں زمین میں دھنسنے، شکلیں مسخ ہونے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسنے کے واقعات ہوں گے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جب فسق و فجور غالب ہو جائے گا تو لوگ ہلاک ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 105، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ بعض بستیاں اس طرح زمین میں دھنسا دی جائیں گی کہ ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا۔ مسند احمد کی حدیث لائے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن سحار عبدی اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اپنے والد سے کہ ان کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت قائم نہیں ہوگی کہ بعض قبیلے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اور لوگ پوچھیں گے کیا فلاں قبیلے سے کوئی بچا ہے۔ مسئلہ نمبر 106، آخری زمانے میں امت محمدیہ کے لوگ حرام چیزوں کو حلال کرنے میں مثلاً گانے بجانے، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے بندر اور سور بنا دیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من شر ذالک۔ مسند احمد کی حدیث لائے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور اور کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بننے ہوئے ہوں گے۔ حرام کو حلال ٹھہرانے، گانے والیوں کا عام ہونا، شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے۔ مسئلہ نمبر 107، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ گانے بجانے اور شراب نوشی کی کثرت کے باعث اس امت کے لوگوں میں خسف، مسخ اور قذف ہوگا۔ سیدنا سہل بن سعد اس کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 108، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب بصرہ کے لوگ رات کے وقت صحیح سالم بستر پر لیٹیں گے لیکن صبح کے وقت سور اور بندر بنے ہوں گے۔ سنن ابو داؤد سے حدیث لائے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، بیان فرمایا اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا اے انس، لوگ مختلف قسم کے شہر بسائیں گے اور انہی میں سے ایک شہر ہوگا جس کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا۔ اگر تو اس شہر میں جائے تو اس کے بساخ اور قلعہ دونوں جگہ کے نام ہیں، میں نہ جانا اور اس کے بازار میں بھی نہیں جانا، وہاں کے عمراء کے دروازوں پر بھی نہیں جانا، بلکہ اس کے جنگلوں میں چلے جانا، اس لیے کہ اس شہر میں خسف، زمین میں دھنسنا، قذف، پتھروں کی بارش ہونا اور زلزلہ ہوگا۔ لوگ رات کو صحیح سالم سوئیں گے اور صبح کے وقت وہ بندر اور سور بنے ہوں گے۔ مثلا 109، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ خسف کے عذاب میں گناہ گاروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے لیکن نیک لوگوں کی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ اس کی وضاحت میں جو حدیث آئی ہے مسئلہ نمبر 242 میں بیان ہوئی ہے۔